ہمیں اللہ تعالیٰ کو اپنی کسی بھی حالت کی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں۔ وہ ہمارے حالات ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتا ہے۔ اس کی شریعت آپ کے خیال میں کتنی بھی سخت ہو، مگر اس کی شریعت اندھی نہیں۔ صرف ایک برے دن کو اجازت نہیں دیجیے کہ وہ آپ کو یہ احساس دلائے کہ آپ ایک بری زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن کی ہر آیت ایک جواب ہے اس سوال کا جو انسان کے اندر اٹھتا ہے۔ جواب اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک سوال سمجھ نہ آئے۔ عسر یعنی پریشانی کبھی بھی تنہا نہیں آتی، وہ آپ کی زندگی میں جب بھی جس صورت میں بھی آتی ہے، یسر یعنی آسانی کو ساتھ لے کر آتی ہے، اور یسر یعنی ایک بہت بڑی آسانی۔ جس وقت بری سوچیں اور منفی سوچیں جڑ پکڑیں اور مایوسی انتہا کی گہری ہو جائے تو سمجھ جاؤ یہ شیطان کا آخری وار ہے، جو ٹھیک اس وقت پڑ رہا ہے جب اسے معلوم ہو چکا ہے کہ تمہیں انعام ملنے ہی والا ہے۔ دعا مانگتے رہنا چاہیے، قبول ہو جائے تب بھی، نہ قبول ہو تب بھی، کہ دعائیں رد نہیں ہوتی، جواب ضرور آتا ہے۔ جھولی خالی نہیں رہتی، اس میں کچھ نہ کچھ ضرور گرتا ہے۔ جن کے بارے میں ہم یہ گمان کر لیتے ہیں کہ ان کے بغیر رہ نہیں پائیں گے، تو وقت اپنے طور پر یہ ثابت کر دیتا ہے کہ ان کے بغیر بھی رہا جا سکتا ہے۔ ہم سب انسان ہیں، کبھی ٹوٹ بھی جاتے ہیں اور بکھر بھی جاتے ہیں، مگر ہم میں سے کامیاب وہ ہے جس نے خود کو سمیٹ کر سنبھالا اور اٹھ کھڑا ہوا، پورے عزم اور یقین کے ساتھ۔ جو ملے اسے قبول کرو، جو نہ ملے اس پر صبر کرو۔ نصیبوں کی بند پوٹلی کس نے کھول کر دیکھی ہے؟ پاک دامنی اور بد کرداری کی بھی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے جسے ہر انسان سونگھ اور محسوس نہیں کر سکتا۔ بیوقوف بندہ سمجھتا ہے 50، 100، 150 سال جی لیا، جبکہ یہ عرصہ 2-4 ہلا دینے والے لمحوں سے زیادہ کسی بھی صورت میں کچھ نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھو کہ جب تم میں حیا نہ رہی تو جو جی چاہے کرو۔ اطاعت محبت کے بغیر اور محبت اطاعت کے بغیر، یہ دونوں ہی نامکمل ہیں۔ انسان تب مطلوبہ درجے تک پہنچتا ہے جب اطاعت کے ساتھ ساتھ اس میں محبت کا عنصر بھی شامل ہو جائے۔ یہی مومن کا مقام ہے۔ اگر آپ کو اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، اپنے رویے کی بہتری کرنی ہے، روحانی طور پر خود کو مضبوط کرنا ہے، تو آپ کو خود کو خوف اور امید کے درمیان رکھنا ہوگا۔ ہر وقت اللہ کا خوف اور ہر وقت اللہ کی معافی کی امید، بس اسی درمیانی راستے کا نام ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو واقعی خوبصورت بنایا ہے، اور اس کو قیامت کے دن روئی کی طرح دھنکا بھی دے گا۔ اس کی خوبصورتی ہمارا امتحان ہے کہ ہم نے اس میں کھو نہیں جانا۔ ہم نے اس دنیا کی خوبصورتی سے نظر ہٹا کر اس رب کو تلاش کرنا ہے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ ہم نے اپنے رب کو ڈھونڈنا ہے۔ انسان کا نور قرآن ہے، یہ انسان کے دل کے ہر مرض کی دوا ہے، اسی میں سکون ہے، اسی میں شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے علاوہ کسی چیز میں سکون نہیں رکھا۔ سب عارضی ہے، سب کھوکھلا ہے۔ جنت میں گھر ذکر الہی سے تیار ہوتے ہیں۔ جب انسان ذکر سے رک جاتا ہے، فرشتے بھی محل کی تعمیر سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ اپنے ہاتھ سے جتنی خیر لوگوں میں بانٹ سکتے ہو بانٹ دو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ کب موت تمہارے تک آ پہنچے اور تمہاری ساری توفیقات اور صلاحیت چھین لی جائے۔ ابھی وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، توبہ سنی جا رہی ہے، نیک اعمال ہو سکتے ہیں، گناہ چھوڑے جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ زندگی ختم ہو جائے، اعمال نامے اور توبہ کے دروازے بند ہو جائیں، اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ جب آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کے گھر میں مشکلات بڑھ گئی ہیں، آوازیں بلند ہونے لگی ہیں، تو یہ جان لے کہ شیطان وہاں مضبوط ہو چکا ہے۔ آہستہ آہستہ اس حقیقت کو قبول کرنا کہ زندگی ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتی، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔
اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو۔ بے شک اللہ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ وہ رب کبھی مکمل طور پر آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا۔ کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ کھلا رہتا ہے جہاں سے رحمت ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی طرح آ کر دل کو پرسکون کرتی رہتی ہے۔ کوئی نہ کوئی آسانی تو مشکل کے ساتھ موجود رہتی ہی ہے۔ زندگی میں ہر موڑ پر آپ کا سامنا راستے پر پڑے پتھروں سے ہوگا۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس سے کیا بناتے ہیں، مشکلوں کی دیوار یا کامیابی کا پل۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ صحبت ان کی اختیار کریں جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی وہ اچھا عمل ہے جس پر تم کسی سے اپنی تعریف کی خواہش مند نہ ہو۔ اچھا کھاتے ہو، اچھا پیتے ہو، اچھا پہنتے ہو، بیماری سے پاک ہو، کسی کی ضرورت مند نہیں، شکر کی پھر بھی کمی ہے۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی جیسی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لیا کریں، کیونکہ انسان تو خطا کار ہے، مگر انا اور تکبر میں رہ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہ کریں۔ رشتوں کے باقی رہنے کا راز یہی ہے۔ وہ رب تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں۔ جو رات کی سیاہی سے گزرتا ہے، دن کا اجالا بھی انہی کو ملتا ہے، کسی کو ہدایت کی صورت میں اور کسی کو انعام کی صورت میں۔ اسی طرح نیک لوگ وہ نہیں جو دودھ سے دھلے ہیں، بلکہ وہ جن کو بار بار خود کو پانی سے دھونا پڑتا ہے، توبہ اور شرمندگی کے پانی سے۔ اور اگر کوئی بار بار کسی کو معاف کر کے دوسرا موقع دینے کا ظرف رکھتا ہے تو اللہ تعالی ہے، کیونکہ وہ رحیم ہے۔ خوشی ہے وہ مٹھاس جو ہمیں زندگی میں چاہیے۔ خوشی ایک زندگی کا طریقہ ہے، خوشی ایک عادت ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ خوشی ہمارے اندر ہوتی ہے، اور یہ خوشی آتی ہے شکر گزاری سے، ہر بات میں اللہ کا شکر کرنے سے، جو ہے اس کا خیال رکھنے سے۔ جس چیز کی نسبت رب سے ہو جائے اس چیز میں سکون شامل ہو جاتا ہے۔ خود کو رب کے ساتھ جوڑ کر پرسکون ہو جائیے۔ زندگی کا ہر اطمینان اور خوشی اچھی سوچ یعنی اچھی فکر میں چھپا ہوا ہے۔ جس شخص کے پاس اچھی سوچ نہیں، اس کا سرمایہ نہیں، اس کا کوئی عمل اسے خوشی اور کامیابی نہیں دے سکتا۔ سارا قرآن ایک دعا ہے۔ دعا امید ہوتی ہے، ہر چیز کے لیے دعا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر مشکل میں ہمیں امید بھی دے رہا ہے، اس لیے نا امید نہ ہو۔ کوئی گناہ ہو جائے تب بھی، کوئی مشکل پڑے تب بھی، جس کی تلاش کی جائے اسے پہلے سے معلوم ہوتا ہے۔ کھوجنے والا تو در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، مگر جنہیں کھوجا جا رہا ہوتا ہے وہ ایک ہی راستے پر صدیوں نگاہیں جمائے انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ امید کے پودے کو پانی دیتے رہنا چاہیے، اور اتنا تناور کر دینا چاہیے کہ مایوسی کا جنگل دور دور تک اگنے نہ پائے۔ تم اپنے حل ہوئے مسئلوں کے لیے اللہ کا شکر ادا کیا کرو، جو ساری زندگی تمہارے مسئلے حل کرتے آیا ہے۔ وہ آگے بھی ہر مسئلہ حل کر دے گا۔ تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے کر آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ ایک شخص کسی مومن کو غمزدہ کرنے کے بعد اسے تمام دنیا بھی عطا کر دے، پھر بھی اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اسے کوئی اجر ملے گا۔ کسی کو کسی چیز کا احساس زبردستی نہیں دلایا جا سکتا۔ اگر ایسا کرنا ممکن ہوتا تو دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ صبر کی انتہا دیکھنی ہو تو ایسے شخص سے ملو جس نے جدائی کو گلے لگایا ہو،
یا پھر ایسے شخص کا انتظار کیا ہو جس کا آنا ناممکن ہو۔ آنسو بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ نہ ہوتے تو دل کی اداسی کو کہیں جگہ نہ ملتی۔ باطن کو کوئی نہیں جانتا، لوگ اپنی عادتوں سے پہچانے جاتے ہیں، کیونکہ عادتیں ہی شخصیت کی ترجمانی کرتی ہیں۔ زندگی صدیوں، سالوں، مہینوں یا دنوں میں نہیں بدلتی، زندگی اسی لمحے میں بدل جاتی ہے جس میں آپ اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ مذاق تو وہ ہوتا ہے جو برا ہی نہ لگے، لیکن کسی کا دل چھلنی کر دینا مذاق نہیں ہوتا۔ جتنی ذہانت کسی کی بات کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ذہانت اس کی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ جب درد بڑھنے لگے تو چپکے سے اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کا سکون اس کی یاد میں ہے۔ اللہ کا ڈر انسان پر اپنی برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رب کی پہچان اوپر سے اترتی ہے اور اس کے دل میں رہتی ہے جس کے دل میں شرم اور حیا دیکھتی ہے۔ بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنا ارادہ اللہ کی طرف کرتا ہے تو اس سے ملنے تک ٹیڑھا نہیں ہوتا۔ جدائی کے غم کی کوئی پرواہ مت کر، اے بندے تیرا محبوب ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ زندگی مسکرا کر جیو، خدا سے بہتر کوئی ہمدرد نہیں۔ تو اگر عشق میں برباد نہیں ہو سکتا، جا تجھے کوئی سبق یاد نہیں ہو سکتا۔ دولت پر اترانا خدا کو سخت ناپسند ہے۔ خوبصورت چیزیں تب ہوتی ہیں جب آپ خود مثبت اور اچھا سوچیں گے اور منفی یعنی غلط سوچ سے دور رہیں گے۔ ایک ذرا ذائقے میں ہی کڑوا ہے، ورنہ سچ کا کوئی جواب نہیں۔ جو موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر خوش رہتا ہے۔ خاموشی حکمت ہے اور اسے اپنانے والے کم ہیں۔ انسان کا اصل المیہ یہ ہے کہ بڑے بڑے حادثات کا مقابلہ وہ بڑے حوصلے سے کرتا ہے، مگر چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے ہاتھوں اپنی صحت اور سکون گوا دیتا ہے۔ اپنی حفاظت اللہ کے نام سے کرو، وہ تمہیں شکست اور بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اپنی ماں سے محبت کیوں نہ کروں جس نے پہلے مجھے اپنے جسم میں، پھر اپنے ہاتھوں میں اور پھر زندگی بھر کے لیے اپنے دل میں رکھا۔ جو کمزوروں سے ڈرتے ہیں وہی اس طاقتور رب کی پکڑ سے بچ سکتے ہیں۔ 3 چیزیں ہر ایک کی الگ ہوتی ہیں: صورت، سیرت اور قسمت۔ اپنے رب کی عظمت کے سامنے اپنے دل کو قریب سے دیکھو تاکہ تمہارے خیالات تمہیں شرمندہ نہ کریں۔ میت وہ نہیں جس کی روح پرواز کر گئی، میت وہ ہے جو سمجھتا نہیں کہ اس کے رب پر اس کے کیا حقوق ہیں۔ ذلیل مت کرنا کسی فقیر کو اپنی چوکھٹ پر، وہ صرف بھیک لینے نہیں دعا دینے بھی آتا ہے۔ جس نے اللہ کو یاد کیا اللہ اسے یاد رکھے گا۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے حالات کے بارے میں لوگوں کو بتانے سے پرہیز کرو۔ اگر تم نے پرہیز نہ کیا تو آہستہ آہستہ لوگوں کے نزدیک ذلیل اور رسوا ہونا شروع ہو جاؤ گے۔ بس ذلت سے بچنے کے لیے اپنے درد دل کو کبھی کسی سے نہ کہو۔ جو خدا سے مدد طلب کرتا ہے خدا اس کی مدد کرتا ہے۔ ہر شخص کا غم اس کی ہمت کے مطابق ہوتا ہے۔ ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تیرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہو۔ اپنی کسی ضرورت کو چھوٹا نہ سمجھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مومنین سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اللہ سے زیادہ سوال کرتا ہے۔ مومن کے دین میں بڑی طاقت ہوتی ہے اور وہ نیکی میں ہمیشہ جمع رہتا ہے۔
مذہب سے اگر انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو عبادت باقی رہ جاتی ہے، جس کے لیے رب کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ ظلم میں پہل کرنے والا کل قیامت کے دن مذمت میں اپنے ہاتھ اپنے دانتوں سے کاٹتا ہوگا۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے، جو اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ اپنے حق کے لیے کوشش کرو، چاہے تم کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہو۔ یادوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ آج کو کل میں زندہ رکھتی ہیں۔ خاک مٹھی میں لیے قبر کی یہ سوچتا ہوں، انسان جو مرتے ہیں تو غرور کہاں جاتا ہے۔ ضروری نہیں الفاظ ہی مفہوم ہو، درد بھی ایک اپنی زبان رکھتے ہیں۔ بے حساب حسرتیں نہ پالیے، جو ملا ہے اسے سنبھالیے۔ ہر طوفان تباہی کرنے نہیں آتا، کچھ طوفان ہمارے راستے میں پڑی رکاوٹیں صاف کرنے بھی آتے ہیں۔ سچ کو اکثر دلیلوں اور گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جو لوگ حق پر ہوتے ہیں وہ صفائیاں پیش نہیں کرتے۔ اچھا انسان وہ ہے جس کے عمل اچھے ہیں، اچھی باتیں برے آدمی بھی کر سکتے ہیں۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد بازی کرنے والا انسان نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صبر کرنے والا ناکام ہو جائے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ 4 چیزوں کو 4 چیزوں سے دھویا کرو، زبان کو ذکر سے، آنکھوں کو آنسوؤں سے، گناہ کو استغفار سے، اور دل کو خوف خدا سے۔ جس طرح بغیر روح کے جسم پتھر ہے، اسی طرح بغیر اخلاص کے اعمال ریت کا ٹیلا ہے۔ ایسا شیر بننا آسان ہے جو صفوں کو درہم برہم کر دے، مگر حقیقت میں شیر وہ ہے جو اپنے نفس سے جیت جائے۔ اگر تجھے جنت کی آرزو ہے تو اپنے نفس کی آرزوؤں کے پیچھے نہ پڑ۔ میرے نفس نفس میں تیری ہو صدائیں، دل آئینہ بنا دے اپنی لگن لگا دے۔ کسی کا دل نہ دکھا کہ تو بھی ایک دل رکھتا ہے۔ خوبصورتی چند روزہ حکومت ہے، سچائی ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ انسان جب تک چاہے جانے کی آرزو رکھتا ہے وہ کبھی آزاد ہو ہی نہیں سکتا۔ جو جتنا زیادہ جانتا ہے اس کے اوپر اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہے۔ جب تک انسان کو ٹھوکر نہ لگے اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کی راہ میں کون سی چیز گرانے والی ہے، جس کو ہٹانا لازمی ہے۔ سیدھے راستے سے بھٹک جانے والے کو منزل نہیں ملا کرتی۔ موت اختتام نہیں ہے، موت ایک راستہ ہے۔ عشق اور محبت کرنے والا ہی دنیا کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ عاشق پرواہ نہیں کرتا، چاہے اسے کوئی مارے یا برا بھلا کہے۔ بہادر ایک بار مرتا ہے اور بزدل ہر روز مرتا ہے۔ بے ہنر ہے میرے سجدے بے سلیقہ ہی سہی، مگر اتنا زام بھی ہے رائے گا کوئی نہیں۔ نگاہ یار کا کیا ہے، ہوئی ہوئی نہ ہوئی، یہ دل کا درد ہے پیارے، گیا گیا نہ گیا۔ اس دنیا میں صبر سے اچھی کوئی چھاؤ نہیں۔ الہی پناہ مانگتے ہیں اس آنکھ سے جو تجھے نہ ڈھونڈے، اور اس دل سے جو تجھے نہ پائے۔ جب دل حکمت سے خالی ہو تو جسم کی لمبائی اور چوڑائی بیکار ہوتی ہے۔ جھوٹوں کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ ان کا سچ بھی جھوٹ سمجھا جاتا ہے۔ اگر تم مسکراہٹ کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے تو تمہیں یہ حق بھی نہیں کہ اپنے ہر دکھ کی شکایت اللہ سے کرو۔ کسی کی خوشیوں میں شریک ہونے سے اس کی خوشی دوگنی ہو جاتی ہے، اور کسی کے غم میں شریک ہونے سے غم آدھے ہو جاتے ہیں۔ ظاہر کو مت دیکھ، آگ دیکھنے میں سرخ ہوتی ہے، اور اس کو چھو جانے والی ہر چیز سیاہ ہو جاتی ہے، کالی پڑ جاتی ہے۔ انسان نے سب سے زیادہ علم جو خود کو سکھایا ہے وہ ناشکری اور شکایتوں کا ہے۔
جو ہماری چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں ہی ملتی ہیں، ان کی حفاظت فرشتے ہمارے لیے کرتے ہیں۔ جن سے ایک بار محبت کی جاتی ہے ان سے نفرت کرنے کا گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو ہماری مٹھی میں ہوتا ہے وہ ہمارا نہیں ہوتا، جو ہماری گرفت میں نہ ہو کر بھی ہمارا ہو وہ ہمارا ہوتا ہے۔ جسم سے جان اس وقت نہیں نکلتی جب اپنی جان نکلتی ہے، یہ جان اس وقت نکلتی ہے جب جان سے پیارے کی جان نکلتی ہے۔ بے شک ہمارے والدین کی تربیت معنی رکھتی ہے، مگر زندگی کے ایک مقام پر پہنچ کر ہمیں خود بھی اچھائی اور برائی کی سمجھ آ جاتی ہے۔ کسی کی ذات کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے اپنی ذات کا ایک ٹکڑا توڑ کر اسے دکھانا ہوتا ہے۔ ہم غم کے گزرنے کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ گزرے گا تو ہم خوش ہوں گے، ہمیں سکون ملے گا، جبکہ غم کبھی نہیں گزرتے۔ ایک کم ہوتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ جو تمہارا نہیں اس کی دوری پر تم کو مطمئن کر دیا جائے گا، اور جو تمہارا ہے اس کو تم تک بھیج دیا جائے گا۔ ہم سب بہت خامیوں والے انسان ہیں، غلطیاں گناہ سب کرتے رہتے ہیں، اور سب ایک جیسے ہی ہیں، کچھ خوبیوں میں اچھے، کچھ کمیوں میں برے۔ لیکن سب سے بہتر شاید وہ ہوتا ہے جو درگزر کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو، اور بعض گناہوں کی سزا جب اللہ دے دیتا ہے تو پھر ہمیں نہیں دینی چاہیے۔ اگر انسان بڑے گناہ چھوڑ دے تو اس کی چھوٹی چھوٹی بری عادتیں اللہ خود چھڑا دیتا ہے۔ ایک ضروری خانہ خالی ہو جائے تو کئی غیر ضروری خانے بننے لگتے ہیں۔ اللہ کا خوف انسان کو ویسے نہیں رلاتا جس طرح سے اللہ کی محبت رلا دیتی ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا کوئی حل نہیں ہوتا، چاہے عقل کی ہر کنجی لگا لیں، کچھ تالے کبھی نہیں کھلتے۔ تمام انسان ریل گاڑی میں سوار ہوتے ہیں، مگر بعض لوگوں کو قدرت نیچے پٹری پر پھینک دیتی ہے۔ جس شخص کے دل میں جتنا زیادہ لالچ ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ پر اتنا ہی کم یقین ہوگا۔ حسن کی بھی اپنی ہی ایک زبان ہوتی ہے، یہ لفظوں اور ہونٹوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ یہ آسمانی زبان جھیل کی مانند ہے جو ہمیشہ خاموش رہتی ہے، لیکن گنگناتی اور شور مچاتی ندیوں کو اپنی گہرائی میں اتار لیتی ہے۔ بیوقوف آدمی کا اصل المیہ یہ ہے کہ اس کی کوئی بیوقوفی آخری نہیں ہوتی۔ غور اور فکر ایک آئینہ ہے جو تجھے تیری نیکیاں اور برائیاں دکھاتا ہے۔ مشکلات اس بات کی نشانی ہے کہ سامنے بہت روشن منزل ہے۔ جھوٹ بولنے والوں کو لگتا ہے کہ باقی سب بھی جھوٹ ہی بولتے ہیں۔ کبھی کبھی ہماری زندگی میں مشکلات کا ایک لمبا سلسلہ چل پڑتا ہے، اور یہ تب تک چلتا رہتا ہے جب تک ہمیں سبق نہیں سکھا دیتا۔ دنیا میں اگر کسی خوبصورت جگہ رہنا چاہتے ہو تو کسی کی سوچ میں رہو، کسی کے دل میں رہو، کسی کی یادوں میں اور کسی کی دعاؤں میں رہو۔ انسان دل میں ہزاروں لوگوں کے لیے بغض رکھ کر، اپنی عبادت پر تکبر کر کے کبھی بھی رب کے قریب نہیں ہو سکتا۔ دنیا سے تن کو ڈھانپ، قیامت سے جان کو، دو چادریں بہت ہیں تیری آن بان کو۔ ایک چہرہ، ایک دل اور ایک رویہ رکھنے والوں کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ کچھ دنوں بے دلی ایسی ہوتی ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس وقت ہوتا ہے مگر بات نہیں کرتے۔ جنہوں نے بھی چکھ لیا اس کو وہ کہتے ہیں کہ دنیا کھارا پانی ہے۔ یا رب ایسی خوشی عطا کر کہ ہم سجدے میں گر کر رو پڑیں۔ وہ چہرہ جو غم کو خاموشی کے پردوں میں چھپائے رکھتا ہے وہ مرجھائے ہوئے پھولوں کی طرح ہے۔ اخلاص کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والا اللہ کے سوا ہر چیز خود بخود بھولتا چلا جاتا ہے۔ ہمیں تو تحفے میں اپنوں کا وقت پسند ہے، مگر آج کل اتنے مہنگے تحفے کون دیتا ہے؟ کسی عزیز سے بچھڑ کر جی لینا، یہ تجربہ ہمیں مرنے سے خوفناک لگا۔ ایک تماشا سا زمانے میں بنا رکھا ہے
وقت نے ہم کو ہتھیلی پہ اٹھا رکھا ہے۔ جو تلاش کرتے ہیں وہی اپنی طلب پاتے ہیں۔ دل سے بات کرنے میں اور دل رکھنے کے لیے بات کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جب اللہ دل میں سما جاتا ہے تو ہمارا دل مطمئن رہنے لگتا ہے۔ رشتے کبھی بھی اس طرح نہیں بنانے چاہیے کہ کچھ کے لیے بوجھ، کچھ کے لیے تماشا اور کچھ کے لیے حسرت بن جائے۔ اگر بچے موتی ہیں تو ماں وہ مالا ہے جو اپنے خاندان کو جوڑ کر رکھتی ہے، اور اس مالا کے ٹوٹنے پر سارے موتی بکھر جاتے ہیں۔ دشمنی رکھنے والا، حسد کرنے والا بھی جب کسی گھر کو تباہ کرنا چاہتا ہو تو وہ پہلے اس کی ماں پر حملہ کرتا ہے۔ حسن تو کچھ بھی نہیں ہوتا، چہرہ ہے، چہرے بگڑ جاتے ہیں، جسم ہے، جسم ڈھل جاتے ہیں۔ جو فنا ہو جائے وہ کہاں کا حسن۔ انسان کو زمین پر اپنی نشانیاں چھوڑ جانے کا بڑا شوق ہے، چاہے وہ بلند عمارتیں ہوں یا پھر نسل کی صورت میں۔ وہ گمنام نہیں رہنا چاہتا، اسے گمنامی سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ سچائی میں بقا ہے، کامیابی ہے، دل کا سکون ہے، مگر ضروری نہیں کہ اس میں خوشی بھی ہو۔ سچائی قیمتی چیز ہے اور قیمتی چیزوں کے لیے تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں۔ وقت ہر چیز کو بدل دیتا ہے، کوئی بھی چیز ہو یا انسان، وہ پہلے جیسا نہیں رہتا۔ اگر کسی کو آپ کی محبت محسوس نہیں ہوتی اور نظر بھی نہیں آتی تو یقین دلانے کی کبھی کوشش نہ کریں، ناکام رہیں گے۔ محبت ایک لطیف احساس ہے، یہ پتھر دلوں پر نہیں اترتی۔ سر اٹھا کر جینے کے لیے کورے اعمال نامے چاہیے ہوتے ہیں۔ کسی کو حد سے زیادہ چاہنے کا مطلب اپنی رائے کو اس کی رائے کا غلام بنا دینا نہیں ہوتا۔ جن نیک کاموں کو نمائش کے لیے کیا جائے، اللہ ان پر ثابت قدمی نہیں دیتا، اللہ ان کے ذریعے سکون اور عزت نہیں دیتا۔ نمائش آپ کے عمل کو دو کوڑی کا کر دیتی ہے۔ عورت جب دینی علم سے ناواقف ہوتی ہے، دین سے ناواقف ہوتی ہے، تو وہ شوہر کو تھکا دیتی ہے، بچوں کو بگاڑ دیتی ہے اور قوم کو تباہ کر دیتی ہے۔ ہم کو معلوم نہیں انسان کی تعریف، مگر ہماری نظر میں وہ اچھا ہے جو کسی کو دکھ نہیں دیتا۔ مسکراہٹ اور اخلاق کے پھول بانٹنے والوں کا دامن کبھی بھی خوشیوں سے خالی نہیں رہتا۔ پہچاننے والے انسانوں کو چہروں سے نہیں بلکہ دل سے پہچانتے ہیں۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین پر نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ زندگی کی سختیوں کے درمیان ہر وہ لمحہ حسین ہے جس میں محبت کا جواب محبت سے ملے۔ بچوں کے نمبر آ جانا، آپ کا خوش شکل ہونا، آپ کا چہرہ اچھا ہونا، آپ کی رنگت گوری ہونا، یہ محض اللہ کی عطا ہے۔ اس کو تم اپنی تلوار بنا کر لوگوں کی گردنیں نہ اتارتے رہو۔ محبت کرنے والے اپنوں کے دل کی بات بنا کہے ہی جان لیتے ہیں۔ اللہ کی مصلحتیں سمجھنے والوں کے دل کبھی ضدی نہیں ہوا کرتے۔ محبت کبھی خاص لوگوں سے نہیں ہوتی، جن سے ہوتی ہے وہی خاص بن جاتے ہیں۔ معاشرے میں برائی خود پھیل جاتی ہے، یہ بھلائی ہے جس کو پھیلانے میں محنت کرنی پڑتی ہے۔ ناشکری کے بول بولنے والا بادشاہ بھی غلام بن جاتا ہے، اور شکر کے بول بولنے والا غلام بادشاہ بن جاتا ہے۔ روح اللہ کا حصہ ہے، عمل ہمارا اپنا حصہ ہے، اور ہمارا جسم کیڑوں کا حصہ ہے۔ اپنے آپ کا ایک حصہ سنبھال کر رکھیں جسے ہر آتا جاتا انسان پڑھ نہ سکے۔ سب سے معتبر اور یقینی نیکی وہ ہے جس کا گواہ صرف اللہ ہو۔ بھروسہ تو اپنی سانسوں کا نہیں اور ہم انسانوں کا کر لیتے ہیں،
لکھ دینے سے کہہ دینے سے بوجھ ہلکے کہاں ہوتے ہیں۔ ہر انسان کو اپنی سوچ سے نہ دیکھے انسان، کسی کا دل گلاب کی پتیوں سے بھی نرم ہوتا ہے۔ ہمارے ہاتھوں سے موتی بکھر جائیں تو انہیں سمیٹنا آسان ہے، مگر ہمارے الفاظ سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کا سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنا چاہے تو لامعلوم سے ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ کوئی انسان کسی انسان کو رسوا نہیں کر سکتا، یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ ادب ہی سے انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ یا الہی کوئی ایسی بھی بارش برسا جو دلوں کی دھول صاف کر دے۔ رزق اور موت انسان کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اگر تو چاہتا ہے کہ خدا تجھ پر مہربان ہو تو اللہ کی مخلوق سے بھلائی کر۔ محبت کو بھی پاکیزگی کی چادر چاہیے۔ رب کی بارگاہ ہو آنکھوں میں آنسو ہو، ٹوٹ گئے ہو اور پھر بھی زبان سے شکایت نہیں، اور دل کا یقین کہ یہی رب کی چاہت ہے، وہ مجھ سے غافل نہیں۔ وہ تو یکتا ہے مگر عالم تنہائی میں نے گھبرا کے کئی نام پکارے اس کے۔ انسان سے محبت وہی کر سکتا ہے جس پر خدا مہربان ہو۔ دل کا سکون ذکر میں ہے، لوگ اسے فکر میں تلاش کرتے ہیں۔ جب ہدایت کا وقت آ جاتا ہے تب بندہ خود اللہ کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ یا اللہ تو غائب ہی کب تھا کہ کوئی چیز تیری دلیل بن سکے؟ تمہیں پتا ہے جب دنیا میں ماں نہیں رہتی تو کیا ہوتا ہے؟ تو کوئی خواہ مخواہ بلانے والا نہیں رہتا۔ دل اداس ہو تو دنیا کی ہر تفریح اور مصروفیت بے مقصد اور فضول لگتی ہے۔ سڑک پر چلتے لوگ اور دوڑتی گاڑیاں تک سب بیکار اور مصنوعی لگتی ہیں۔ محبت کرو تو اس رب سے کرو جس کے پاس بے وفائی جیسے الفاظ ہی نہیں۔ مجھے خود سے بھی اتنی محبت نہیں ہے جتنی محبت میرا رب مجھ سے کرتا ہے۔ زندگی ایک پھول ہے، محبت اس کی خوشبو۔ سچی محبت کرنے والے بدل دیتے ہیں، بدلہ نہیں کرتے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ آپ اس کی زندگی میں رہیں تو وہ خود آپ کو جگہ دے گا۔ جلد بازی کی اور لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بھول جانے سے زندہ بھی مر جاتے ہیں، مگر یاد کرنے سے مرے ہوئے بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے، اپنی پسند کے لوگوں کے لیے جذبات بچوں جیسے ہی رکھتا ہے۔ سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت اور عزت کے۔ اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے سو اس رحمت کا کوئی بند کرنے والا نہیں۔ جب بھی دعا مانگو پورے یقین اور امید کے ساتھ مانگو۔ یہ لیکن ویکن تو بس انسان کے لیے ہے، اللہ تو ہر چیز کا رب ہے، دینے والا ہے۔ وہ رب مان جاتا ہے، یہ اس کی خوبصورت صفت ہے۔ ہم مجبور ہو کر بھی اس کی نہیں مانتے، وہ ساری طاقت رکھنے کے باوجود بھی مان لیتا ہے۔ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی بھی آپ کو ہمیشہ، ہر وقت اور ہر حال میں ایک جیسا میسر نہیں ہو سکتا۔ سمندر بہت بڑا ہے، لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمتیں بہت لامحدود ہیں، لیکن ہم انہیں اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پہ بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ کہتے ہیں روزانہ کسی کے گھر جانے سے عزت میں کمی آتی ہے۔ واحد اللہ کا گھر ہے، جہاں روزانہ جاؤ تو عزت بڑھتی ہے۔ انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے، مگر اللہ کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سمجھانے والے تو بہت ہیں، لیکن سمجھنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔
توبہ بہت آسان ہے مگر اس کی توفیق ملنا بہت مشکل ہے۔ پاک ہے وہ پروردگار جو عیبوں کو چہروں پر ظاہر نہیں کرتا۔ بے شک اللہ کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس لانے پر قادر ہے۔ یا اللہ ایسی ہدایت دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ جہاں سے لوگوں کی امید ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ کا نظام اور رحمت شروع ہوتی ہے۔ پتہ یوں تو بتاتے ہو سب کو لامکاں اپنا، تعجب ہے مگر رہتے ہو تم ٹوٹے ہوئے دل میں۔ جہاں دل جگر کو ملے سکون مجھے اس جہاں کی تلاش ہے، جو بسا ہوا ہے نگاہ میں اسی آستاں کی تلاش ہے۔ یہ ہمارے نفس کا دھوکہ ہے کہ ہم گناہوں میں مبتلا ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد بھولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا اللہ کے کسی کامل بندے کو۔ بہتر ہے زندگی کو ہنس کر گزار دو، محسوس کر گئے تو مسلسل عذاب ہے۔ جس کا درد اسی کا درد، باقی سب تماشائی۔ جمع ہم کو نہیں آتی، نفی سے ہم کو نفرت ہے۔ تمہیں تقسیم کرتے ہیں تو ضربے دل پر لگتی ہیں۔ پلٹا ہوں تو ہر چیز پر بہت گرد پڑی تھی، شاید کوئی دروازہ کھلا چھوڑ گیا میں۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ مقدر میں لکھا کر لائے ہیں ہم در بدر پھرنا، پرندے کوئی موسم ہو پریشانی میں رہتے ہیں۔ بہت امید رکھنا اور پھر بے آس ہونا بھی بشر کو مار دیتا ہے، بہت حساس ہونا بھی۔ پھلدار کے نصیب میں ہے پتھروں کی چوٹ، یہ حوصلہ نہیں ہے تو پھر بے ثمر رہو۔ جب دل دکھتے ہیں تو قدم تو بہت دور کی بات ہے، زبانیں بھی ہمیشہ کے لیے رک جایا کرتی ہیں۔ لوگ بتاتے تو بہت کچھ ہے مگر جو بات رویہ بتاتا ہے وہی سچ ہوتا ہے۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنیں، کیونکہ اصل حقیقت تبھی سامنے آتی ہے۔ لوگ جب تک بھیگ نہ جائیں برسات کو نہیں مانتے، اور جب تک خود پہ نہ بیتے جذبات کو نہیں مانتے۔ گزرا ہوا لمحہ یاد بن جاتا ہے اور لوگ سبق بن جاتے ہیں، یہی زندگی ہے۔ کبھی کبھی دل کو بہلانا صحیح ہوتا ہے، ہر ضد سکون نہیں دیا کرتی۔ چھوڑ دیں اور دل کا بوجھ کم کیجیے، ہر چیز توجہ کے قابل نہیں ہوتی۔ روح میں کوئی غم ہے پوشیدہ، زندگی بے وجہ اداس نہیں۔ مت کھولنا ہمارے ماضی کی کتابوں کو، جو تھے وہ رہے نہیں، جو ہیں وہ کسی کو پتہ نہیں۔ میری بے چینی میرے عشق کو برباد نہ کر دے، پھڑپڑاتا بھی نہیں ہوں کہ وہ آزاد نہ کر دے۔ خیال خدا نہیں تھا جب تک تھے مسلماں، ساقی ہم ہوئے ہیں کافر خدا خدا کر کے۔ محبت وہ واحد روح ہے جو ایک وقت میں دو جسموں میں رہتی ہے۔ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ دعویٰ نہیں کرتے، اور جو اخلاص سے خالی ہوں ان کی زبانوں پر ہر وقت دعوے ہوتے ہیں۔ خدا جب عشق دیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ وہ ہمیں کافروں میں گنتے ہیں جو نہیں جانتے خدا کیا ہے۔ بے شک رب ہمت سے زیادہ کچھ نہیں دیتا، دکھ بڑا ہو تو ہمت بھی بڑھا دیتا ہے۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتا کس کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ عظیم ہے وہ لوگ جو دوسروں کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کا فن رکھتے ہیں۔ جنہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ سب راستے بند ہیں تو وہ اللہ کے راستے پر کیوں نہیں چل دیتے۔ بے شک اللہ کا راستہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ جب خلوتوں یعنی تنہائیوں کو سنوار لیا جائے تو اللہ تعالیٰ جلوتوں یعنی محفلوں کو بھی خوبصورت بنا دیتا ہے۔ جب آپ مطالعہ نہیں کرتے، علم حاصل نہیں کرتے، نئی چیزیں نہیں سیکھتے،
تو آپ کے پاس اپنی جائیداد، کپڑے اور گاڑی دکھانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ جو شخص اپنے اندر آلودہ یعنی گندا ہو، وہ پاک لوگوں کے وجود کو محسوس نہیں کرتا۔ ایک چراغ دوسرے چراغ کو روشن کر سکتا ہے، لیکن صورت یہ ہو کہ دوسرے چراغ میں بھی تیل موجود ہو۔ کسی کا بھلا نہ کر سکیں تو کسی کا برا کرنے کی بھی کوشش نہ کیجیے۔ دنیا کمزور ہے، لیکن دنیا کو بنانے والا نہیں۔ حسد رکھنے والے، سخت دلوں اور چغل خوروں کے ساتھ نہ بیٹھو، کیونکہ وہ روح کا بخار ہے، دکھ پھیلاتے ہیں اور غمزدہ کرتے ہیں۔ تمہیں زمانے کے لوگ کہیں گے کہ دنیا میں دلچسپیوں کی کمی نہیں، لیکن تم ان فانی یعنی ختم ہو جانے والی دلچسپیوں سے بے نیاز رہنا، جن میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، جن کے پیچھے بھاگنے میں بے چینی اور اضطراب ہے۔